हाँ सोबिया, ये पेंटिंग यहाँ लगाओ इस वॉल पर, वहाँ अच्छी नहीं लग रही। और आ जाओ, काफ़ी आ गई है, ठंडी हो जाएगी, पहले पी लो, सुकैन ने कहा और हॉल में ही रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। यार सुकैन, क्यों ना हम भी अपनी बनाई हुई कुछ पेंटिंग्स डिस्प्ले कर दें? सोबिया ने उसके हाथ से कॉफ़ी का कप लेते हुए कहा। ठीक है, सुकैन ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा। बड़ी खुश नज़र आ रही हो, खैरियत तो है ना? आलिया के लबों पर सची दिलकश मुस्कुराहट देखकर रोशन ने पूछा। लगा ड्यूटी इस चार्ट पर मिसाल के साथ अपना नाम देखकर आई थी। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। गैस करो, उसने अपने निचले होंठ को दांतों में दबाया। 1 मिनट, कहीं तुम्हारी ड्यूटी मिसाल के साथ तो नहीं? रोशन रोशन, आई एम सो हैप्पी, कहते हुए उसके गले में बाहें डालकर चूम उठी। लड़की, क्या कर रही हो? हम हॉस्पिटल में हैं। वाकई जब उसने इर्द गिर्द निगाहें दोहराई, सब उन्हें ही देख रहे थे। शर्मिंदगी के मारे वो स्टाफ रूम को भागी। रोशन भी वहाँ चली आई। सॉरी यार, मैं खुशी में नज़रअंदाज कर गई, वो शर्मिंदे से हुई। इट्स ओके, वैसे एक बात पूछ सकती हूँ? क्या? मिसाल के साथ ड्यूटी लगने पर तुम्हें इतनी खुशी क्यों है? बस यूँ ही, उसके पूछने पर आलिया ने कहते हुए नज़रें चुरा लीं। मैं मान ही नहीं सकती, तुम्हारी आँखों की चमक तो कुछ और ही बता रही है। रोशन, वो मुझे अच्छा लगता है, पहले ही दिन से मेरा दिल चाहता है बस वो नज़र के सामने हो और मैं उसको देखती रहूं, उससे बातें करूं, उसका साथ अच्छा लगता है, मोहब्बत हो गई है मुझे, वो खोए खोए अंदाज में कह रही थी। और रोशन अँखियों में हैरानगी लिए उसे देख रही थी। आलिया, तुम इस रास्ते पे क्यों चलना चाहती हो जिस पर कांटे ही कांटे हैं? ऐसी मोहब्बत में जिसका कुछ हासिल ही नहीं, आगे तुम्हारी मर्ज़ी। रोशन उसको सिर्फ इतना ही कह पाई। कहाँ हो तुम? सलमान ने तीसरी बार मिसाल का नंबर डायल किया था। अब जाकर उसकी कॉल पिक की गई थी। कब से कॉल कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहे थे तुम? सलमान बड़बड़ाया। रास्ते में हूँ यार, आ रहा हूँ, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तुम रेडी हो? मिसाल ने एक हाथ से हैंडल को मोड़ते हुए पूछा। हाँ रेडी हूँ, जल्दी आओ। ए मेरे हम सफ़र, एक ज़रा इंतज़ार कर, अब है जुदाई का मौसम, पल दो पल का मेहमान। आंखें सामने सड़क पर थी और लबों पर गाना। खैरियत तो है ना? बड़ी लह में हो, सलमान ने आंखें सुखेड़ी। सुकैन इसी शहर में है। मिसाल के लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी। क्या? तो उससे कब, कैसे और कहाँ मिला? और मुझे अब बता रहा है? सलमान ने एक सांस में इतने सारे सवाल कर डाले थे। मैंने कहा ना, अब है जुदाई का मौसम, पल दो पल का मेहमान। किसी से पता चला है? अभी मिला नहीं, मिसाल ने गाड़ी एकेडमी के सामने रोकते हुए कहा। 8 बज रहे थे जब वो दोनों एकेडमी पहुँचे। काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है, कुछ पसंद आया? मिसाल ने इर्द गिर्द नज़रें घुमाते हुए इसे पूछा कि उसकी नज़र सामने अलग से रखी एज़ल के ऊपर पेंटिंग पर पड़ी। आसमां पर एक खिड़की बनी हुई थी और वो खिड़की इस तरह बनाई गई थी जैसे बादलों से बनी वो खिड़की है, और खुली खिड़की से एक पुरनूर रोशनी निकल रही थी। नीचे सहरा था और सहरा पर एक छोटा सा फूल का पौधा था, जिसके साथ एक लड़की आसमां पर बादलों से बनी उस खिड़की पर नज़रें किए हुए थी जहाँ से निकलती वो रोशनी। उस लड़की और पौधे दोनों पर अपनी किरणें बिखेर रही थी। सलमान, ये पेंटिंग देखो, मिसाल ने थोड़ा दूर खड़े सलमान की तवज्जो दीवार पर लगी पेंटिंग पर दिलाते हुए कहा। कुछ समझ आई? मिसाल के 5 मिनट तक मुसलसल उस तस्वीर को घूर कर देखते रहने के बाद मिसाल ने उससे पूछा,
کچھ خاص نہیں پر ہے اچھی بنائی گئی۔ تم بتاؤ، اس نے الٹا اس سے سوال پوچھا۔ کامل یقین، وہ گہرائی سے بولا۔ مجھے یہ پینٹنگ خریدنی ہے۔ کس نے بنائی ہے؟ مثال نے سلمان سے پوچھا۔ میں ریسیپشن سے معلوم کر کے آتا ہوں۔ سلمان اسے ٹھہرنے کا کہہ کر ریسیپشن کی جانب چل دیا۔ کیا ہوا سکین؟ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے آفس کی کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے بیٹھی تھی۔ اس کی آواز پر آنکھیں کھولیں۔ کچھ نہیں، بس سر میں بہت درد ہے۔ ٹیبلٹ لی؟ صوبیہ نے اس کے ماتھے کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں لی، پلیز میرے لیے چائے کا کہہ دو تو ساتھ ٹیبلٹ بھی لے لوں گی۔ اور ہاں، ریسیپشن سے حاجرہ کا فون آیا تھا، میری ایک پینٹنگ کوئی خریدنا چاہتا ہے، دیکھ لینا۔ سکین نے واپس کرسی کی بیک سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اچھا، یعنی دے دوں؟ تم نہیں آ رہی ہو؟ صوبیہ نے پوچھا۔ میرا آنا ضروری ہے کیا؟ ہاں نا یار، ایک بندہ ہے ظالم، بڑا ہی ہینڈسم ہے، تم چلی چلتی تو۔ اب کہ سکین نے اسے خطرناک نظروں سے گھورا تھا۔ اچھا بابا، مت آؤ، آرام کرو، میں چائے کا کہتی ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑی تھی کہ سکین بولی، میں تھوڑی دیر تک آؤں گی کہ تھوڑا سر کو آرام آ جائے۔ ٹھیک ہے، صوبیہ نے کہا اور چل گئی۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے مثال کہ تم یہیں کہیں میرے آس پاس ہو؟ آنکھیں موندے سوچ رہی تھی۔ سکین کی دوست کی کزن یہاں ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہی ہے، اس نے بارات پر بلایا تھا مجھے، وہ وہاں آئی تھی۔ مثال سانس لینے کو رکا تھا۔ یعنی اب بہت جلدی ہی میرا دوست بھی گھوڑی چڑھے گا؟ اس کے چپ ہونے پر سلمان بولا۔ یاہو، اب مزہ آئے گا۔ سلمان نے گاڑی چلاتے مثال کے گال کو چھوا۔ اب کیسا ہے تمہارے سر کا درد؟ اسے آتا دیکھ کر صوبیہ نے پوچھا۔ اب بہتر ہے، چلو شکر ہے، پر افسوس بھی، صوبیہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر ہوئی اس کو نکلے۔ کون؟ وہی جس نے تمہاری پینٹنگ لی ہے۔ قسم سے یار، رچ کے ہینڈسم تھا، تمہاری مثال سے بھی زیادہ۔ دیکھ لیتی تو اپنے مثال کو بھول جاتی تم۔ تو مثال کو بھی بھول جاتی تم۔ فضول مذاق مت کیا کرو، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سکین نے اس کو چھیڑا۔ مثال بھائی، میں نے عالیہ سے پوچھا تھا، وہ اکیڈمی سے سلمان کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد ہاسٹل آیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ حارث سے پوچھتا۔ حارث نے خود ہی بات شروع کی۔ پھر دیا اس نے نمبر؟ کیا کہا؟ دو جلدی۔ وہ اتنا بے صبر ہو رہا تھا، حارث کو دکھ ہوا۔ کیا ہوگا جب مثال کو سچ پتہ چلے گا؟ بولو بھی۔ اس کو چپ کھڑے دیکھ مثال بے چینی سے بولا۔ وہ مثال بھائی، عالیہ کے پاس نہیں ہے، اس کی کزن کا نمبر، وہ کہہ رہی تھی کہ عائشہ نے آسٹریلیا جا کر نمبر تبدیل کر لیا ہے۔ حارث نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے مثال کے چہرے کو بغور دیکھا، جہاں دکھ کے سائے لہرا رہے تھے۔ کیا میں نے پھر اسے کھو دیا؟ مجھے اس دن جانا چاہیے تھا، میں کیوں نہیں گیا؟ وہ آئی تھی، وہ مجھے مل جاتی، اب کیسے ڈھونڈوں گا؟ وہ نم آنکھوں اور ٹوٹے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر حارث کی بھی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تمہیں کل کچھ لوگ دیکھنے آنے والے تھے۔ وہ دونوں آفس بیٹھی کافی پی رہی تھی کہ سکین نے یاد آنے پر پوچھا۔ ہاں آئے تھے، اور امی اور ابو کو گھر آنے کی دعوت دی ہے انہوں نے۔ امی ابو جائیں گے، اگر فیملی پسند آئی تو پھر شادی کی تاریخ رکھ لیں گے۔ گڈ، یعنی پھر تم بھی عائشہ کی طرح مجھے چھوڑ جاؤ گی؟ سکین نے کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ میرا سسرال کراچی میں ہی ہوگا، تو فکر مت کرو، آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، صوبیہ بولی۔ اوہ، میں یوں ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ شکر ہے جان چھٹی، پر تم تو شٹ یار۔ سکین نے سرد آہ بھرتے ہوئے افسوس کیا۔ سکین، تم مار کھاؤ گی، بہت خراب ہو۔ بیٹا جی، اب کچھ بھی کر لو، اب تو تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والی، صوبیہ نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ بابا، آپ نے بلایا تھا؟ سکین اسٹڈی روم میں
اندر کو داخل ہوئی، ہاتھ میں ٹرے پکڑے جس میں 2 کپ کافی کے تھے۔ ایک کپ ان کو تھماتے ہوئے پوچھا، جی واہ، میری بیٹی نے کیسے جان لیا کہ مجھے اس وقت کافی کی طلب ہو رہی تھی؟ پر 1 کپ اور کافی کا بنانا پڑے گا، شاذل کے لیے، انہوں نے کپ تھماتے ہوئے کہا۔ کیا ان کو بھی بلایا ہے آپ نے بابا؟ جی بیٹا، کوئی ضروری بات ہے؟ کہیے نا بابا، سب خیریت تو ہے نا؟ اسے بے چینی ہو رہی تھی، آخر بابا نے ہم دونوں کو ہی کیوں اکیلے میں بلایا ہے؟ ارے میرے بچے، بس ایک ضروری بات کرنی تھی آپ دونوں سے، انہوں نے کہا ہی تھا کہ اتنے میں شاذل بھی آ گیا۔ السلام علیکم بابا۔ شاذل نے آگے کو جھک کر ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ جیتے رہو میرے بچے، شاہد حسین نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ناول کی 7ویں ایپیسوڈ اگر پسند آئی ہو تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ تھینک یو۔